امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ من لا يقدر علی ما یکفر من ذنوبہ، جو بندہ اس پہ قادر نہ ہو کہ وہ اپنے گناہ بخشوا سکے، جس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکے، اللہ سے اپنی توبہ کے لیے اس کے پاس کوئی وسیلہ نہ ہو، کوئی عمل اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے جس سے وہ اپنے گناہ بخشوا سکے، امام فرماتے ہیں میں اسے ایک نسخہ تعلیم دے رہا ہوں، جتنا تو اس نسخے پہ عمل کرتا چلا جائے گا میں 8واں تاجدار ولایت اتنی تجھے ضمانت دیتا چلا جاؤں گا کہ تیری بخشش کے اوپر یقیناً مہر لگ جائے گی۔ فرمایا جو بندہ گناہ بخشوانے پہ قادر نہیں ہے اسے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وہ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجے۔ بڑا بڑا پیاری آگے اس کی جو تشریح کی ہے اور اس کا جو سبب بیان کیا ہے امام رضا علیہ السلام نے کہ کیوں کثرت سے درود بھیجنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور کس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں، کیا گناہ کچھ باقی رہ جاتے ہیں یا نہیں رہ جاتے؟ فرمایا فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْمًا، جس طرح زلزلہ آتا ہے تو عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، جب بندہ مومن محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہے اس کے ہاتھوں گناہ کی کھڑی کردہ عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ سلسلہ گفتگو معرفت امام میں اس نقطے تک پہنچا ہے کہ معرفت ایک امر لابد ہے، ایک ضروری امر ہے، اور معرفت کے بغیر نہ ہی کوئی عمل قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی عمل اپنی معراج حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی اس عمل میں لذت ہوتی ہے جو عمل بے معرفت عمل ہو، جس میں معرفت نہ ہو اس عمل میں کوئی لذت نہیں ہوتی ہے۔ پس آج کی گفتگو جس نقطے کے گرد گھومے گی وہ یہ کہ جس معرفت کی مولانا آپ 3 دن سے ہمیں تاکید کر رہے ہیں اس معرفت کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی منزلت بھی ہے یا ویسے ہی ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ ہاں جی، یہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے لیے یا اللہ کی معرفت کے لیے یا رسول اسلام کی معرفت کے لیے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس معرفت کا آخر انسان کو فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان عارف بن جائے گا تو اس کی کتنی قدر و منزلت بڑھ جائے گی، کون سی خیرات و برکات اسے حاصل ہوں گی۔ آج کی گفتگو اسی نقطے کے اوپر کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی پیاری روایت جسے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا
پیغمبر فرماتے ہیں کہ من اللہ بہ بمعرفت اہل بیتی و ولایتہم، جس بندے کے اوپر اللہ میری اہل بیت کی محبت، معرفت اور ولایت اسے بطور احسان دے دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے یا نہیں ہے؟ بڑا احسان۔ کبھی آپ لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ آپ اپنے بچے کو نوکری ملتی ہے، اس کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اولاد دیتا ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گھر بناتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور دنیاوی نعمتیں ملتی ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کبھی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اللہ نے تیرے دل میں علی حیدر کرار کی محبت کو ڈال کے تجھے ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا جہاں پہ ایسی پاکیزہ مائیں تھیں کہ بچہ جوان ہوتا ہے تو یا علی سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ کبھی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آج جب مجلس ختم ہو تو شکریہ ادا کرنے کے لیے جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ وہ نعمت جس کے متعلق اللہ قیامت کے دن پوچھے گا اما یتساءلون وقفوہم انہم مسئولون، رک جاؤ ابھی ان سے کچھ باقی۔ اللہ اکبر۔ یہ پچھلا اپنا حساب کتاب دے کے جب پہنچ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، نمازوں کا حساب بھی دے چکے ہوں گے، روزوں کا حساب بھی دے چکے ہوں گے، حج و زکوٰۃ و خیرات و غیبت و صلہ رحمی و ساری چیزوں کا حساب و کتاب دینے کے بعد کہا جائے گا رک جاؤ ابھی ان سے ایک بڑی چیز پوچھی جانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا وہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے کتنا رزق ضائع کیا ہے؟ کیا تم نے کھانا پینا کتنا ضائع کیا تھا؟ دنیا میں کتنا کھایا تھا؟ کتنا پانی ضائع کیا تھا؟ کتنی میری ہوا استعمال کی تھی؟ کتنی آکسیجن استعمال کی تھی؟ دنیا میں جو تمہیں میں نے عمر جیسی نعمت سے نوازا تھا اس سے تجھے کتنا استفادہ کیا تھا؟ ان نعمتوں کے متعلق اللہ کی ذات یقیناً پوچھے گا، لیکن جو نعمت سب سے بڑی ہے جس کے متعلق پوچھا جائے گا وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بس پتہ چلا پیغمبر نے جو اپنی روایت میں یہ لفظ استعمال کیا من بھی، من احسان کو کہتے ہیں، من بھی بمعرفت اہل بیتی و ولایتہم، جس بندے کو اللہ اہل بیت کی معرفت اور ولایت احسان میں دے دیتا ہے پھر اسے برکت کیا ملتی ہے؟ جمع اللہ الخیر کلہ لہو، کائنات ساری کی ساری خیر اور نیکیاں سمٹ کے اس کی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ابھی توجہ کیجیے گا اس جملے کی طرف، فقط خوش نہیں ہونا ہے نعرے لگانے، یہ ولایت جہاں پہ ہمیں جوش دلواتی ہے اور نعرے لگواتے ہیں اتنی ذمہ داری بھی ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہاں ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری۔ یا آزادی کا نام ہے ولایت؟ ہرگز نہیں، بہت بڑی ذمہ داری۔ ہاں جی، امیر المومنین کی محبت دل میں آ گئی، ولایت دل میں آ گئی، اب کیا ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اسی نقطے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ احسان ہے، جہاں یہ اللہ نے یہ تیرے دل پہ نور نازل کیا ہے، اور ہر دل پہ یہ نور نازل کیا ہے یا پوری کائنات کے کچھ خاص لوگوں پہ نور نازل کیا ہے؟ کتنے ہیں اس دنیا میں لوگ؟ انسانیت کی کتنی آبادی ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی،
اربوں میں ہے، 7 ارب کہہ رہے ہیں۔ 7 ارب میں کتنے ایسے ہیں جن کے دل میں علی حیدر کرار کا نور چمکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان دلوں کو اختیار کیا۔ یہ خطابت نہیں ہے، واقعی یہ نعمت ہے۔ اللہ نے ان دلوں کو اختیار کیا ہے۔ کچھ تو ان کے اندر قابلیت تھی تب اختیار کیا نا، کچھ تو قابلیت تھی تب اللہ نے اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس روایت کو اس دوسری روایت سے ملا دو کہ جس کو اللہ معرفت احسان میں دے دیتا ہے اسے اللہ خیر دے دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی بندے کے متعلق خیر اور نیکی کا ارادہ کرتا ہے قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ خیر سے محبت حسین ملتی ہے، نہ فقط محبت حسین ڈال دیتا ہے بلکہ ایام عزا ہیں، زیارت سید الشہداء کی بھی فضیلت سنتے جائیے۔ قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، اور اس کی زیارت کی محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ اب سارے کے سارے غریب کربلا کی زیارت کے مشتاق ہیں یا نہیں ہیں؟ جو مشتاق ہیں وہ ذرا اتنی ہی بلند آواز صلوات بھیج دیں۔ یہ جو 40 کا موسم آتا ہے اور پوری کائنات سے 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ افراد کربلا میں واق کے لیے شریک ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ دل میں تڑپ رہ جاتی ہے کہ کاش میں بھی اس واق میں شریک ہوتا اور اللہ ان سب کو اس میں شریک کرائے، یہ جو تیرے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے یہ تڑپ تیری وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، اللہ نے تیرے دل میں ڈالی ہے۔ اللہ نے تیرے دل میں یہ تڑپ ڈالی ہے۔ اور زیارت 40 پہ جایا کرو، چہلم سید الشہداء منایا کرو، وہاں کربلا میں جا کے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے۔ یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ مومن زیارت 40 کے لیے کربلا جاتا ہے، اور واقعی جو بندہ ایک مرتبہ 40 کی واق میں شریک ہو جاتا ہے پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ہر سال اس سفر میں شریک ہوں جس سفر میں میرا دل چاہتا ہے انبیاء بھی شریک ہوتے ہیں، امام حجت بھی شریک ہوتے ہیں، اور وہ اتنا پیارا سفر ہے۔ واقعاً اس سفر میں جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے واق کی ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ عراقی سارا سال جیسے بھی ہوں، میں ان کی اس نقطے کے اوپر گفتگو نہیں کرتا، لیکن 40 کے موقع پہ دنیا کی کوئی قوم اس طرح ظاہر امام حسین کی خدمت نہیں کر سکتی جس طرح وہ کرتے ہیں، اور اس کا فلسفہ ہے، اس کی وجہ ہے، اس لیے کہ ہر خیمہ لگانے والے کو غریب کربلا نے اپنے نور کی ایسی جھلک دکھائی ہوتی ہے کہ وہ مر سکتا ہے، وہ بک سکتا نہیں ہے اس خدمت سے، اس خدمت سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ ایسی برکات ہیں اس خدمت کی، اور کوشش کیا کریں جب آپ چل رہے ہوں رستے میں کہیں پانی تقسیم کر دیں، کہیں کھانا تقسیم ہو رہا ہے، آپ شریک ہو جائیں ظاہر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کے لیے، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ میں فقط ایک واقعے کو بیان کر کے، چونکہ یہ بھی معرفت امام کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جب حسین کی معرفت ہوتی ہے تو پھر اس کے ظاہر کی معرفت ہوتی ہے، جب ظاہر کی معرفت ہوتی ہے تب انسان خدمت کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ غریب کربلا مجھے اجر دیں گے اس کا۔ میرے ایک دوست ہیں بصرہ میں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جو ہر سال خیمہ لگاتا تھا، اس کو وہ موقف بولتے ہیں اپنی زبان، آپ جگہ جگہ جہاں دیکھتے ہیں نا وہاں لکھا ہوتا ہے موقف، موقف کا نام لکھا ہوتا ہے۔
تو وہ ہر سال ایک خیمہ لگاتا تھا زائرین کی خدمت کے لیے، کھانا کھلاتا انہیں اس میں، چائے پلاتا اس میں۔ اس کی انکم جو تھی وہ فقط اس کی زراعت تھی، کھیتی باڑی کرتا تھا، اور جو اسے اس سے ملتا تھا اس سے اپنی زندگی بھی گزارتا تھا، اور تھوڑا تھوڑا جمع کر کے سال بھر کے اخراجات جمع کرتا تھا اپنے خیمہ چلانے کے۔ اچھا اس جملے کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ نے اپنے گھر میں 10 بندوں کو انوائٹ کیا ہو نا، اور 50 آ جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہو جائیں گے، چونکہ آپ نے 10 کا انوائٹ کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ 15 کا مارجن رکھیں گے یا 20 کا مارجن رکھیں گے، لیکن اگر 50 آ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں۔ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم کہتا ہوں، یہ غریب کربلا کا زندہ معجزہ ہے۔ ہر خیمے والے کو پتہ نہیں ہوتا ہے میرے پاس کتنے کھانے والے آئیں گے، لیکن کوئی ایک بھی بھوکا کسی خیمے سے نہیں جاتا ہے، سبحان اللہ، نہیں جاتا۔ یہ معجزہ ہے زندہ۔ اور واقعاً 40 کے اوپر گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہ ایک تشیع کا ایک ایونٹ ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ 1 سال اسے فصل نہیں ہوئی، نقصان ہوا، اسے بڑا پریشان تھا۔ عقیدت دیکھیے گا، پریشان ہوا کہ کیسا خیمہ لگاؤں گا۔ ایک بندے کے پاس گیا، کہا مجھے اتنا پیسہ دے دو، میں خیمہ لگانا ہے میں نے زائرین کی خدمت کے لیے، جب 40 ختم ہو جائے گا انشاءاللہ میری فصل اگلی تیار ہو جائے گی، میں تمہیں پیسے واپس کر دوں گا۔ ادھار پہ اٹھائے پیسے، آئے خیمہ لگائے۔ اب اپنی عقیدت کو چیک کرنا اور خدمت گزار زائر امام حسین کی عقیدت کو چیک کرنا۔ 40 والوں کی جو خدمت کرتے ہیں نا ان کی عقیدت کو چیک کیجئے گا۔ اس نے یوں کیا، خیمہ لگایا، خیمے کے اندر ایک پلاسٹک کی چٹائی بچھا دی، اور جو بھی زائر اندر آتا اسے کہتا کہ جوتے اتارے بغیر اندر آ جاؤ۔ جوتے نہیں اتارنے، جوتوں کے ساتھ اندر آ جاؤ۔ کیوں؟ کہ زائرین کے قدموں کی مٹی جمع ہوگی، زائرین کے قدموں کی مٹی جمع ہوگی۔ مٹی جمع ہوتی رہی 40 ختم ہو گیا۔ اس خادم اور عاشق امام حسین نے چٹائی کو فولڈ کیا، زائرین کی قدموں کی مٹی کو اکٹھا کیا، ایک بوری اور شاپر میں بند کیا، وہاں آ گیا جہاں اس کی کھیت تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ کھاد پھینکتے ہیں نا اپنی فصلوں کے اوپر، زائرین کے قدموں کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بطور کھاد کے یوں پھینکنا شروع کر دیا۔ غریب کربلا سے توسل بھی کرتا گیا، کہا مولا میرے لیے اپنی فصل کو بڑھانے کے لیے تیرے زائر کے قدموں کی خاک سے بڑھ کے کوئی افضل چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعاً اس کے توسل کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں مجھے اتنی زیادہ فصل ملی، اس سے میں نے اپنا قرض بھی اتارا، اگلے سال کی خیمے کا خرچ بھی نکل آیا، اور میرا اپنا سال بھر کا خرچ بھی نکل آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام حسین کا تم سے وعدہ ہے کہ تم آ میرے زائر کی خدمت کر، پھر تم جو کچھ مانگے گا میں حسین اللہ سے لے کے تجھے دلواؤں گا۔ اور سفر 40 زیارت امام حسین علیہ السلام میں آپ جو تجربہ ہے یہ بات کہ اس سفر میں آپ جو کچھ بھی مانگے نا ملتا ہے۔ دنیا کی چیز مانگیں، آخرت کی چیز مانگیں، کھانے پینے کی چیز مانگیں، دنیاوی چیز مانگیں، اخروی چیز مانگیں، جو کچھ بھی مانگیں وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم میرا تجربہ ہے وہاں پہ ملتا ہے۔ میں ایک دفعہ بیٹھا تھا اسی سفر کے دوران، سڑک کے کنارے بیٹھا، میرے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح تھی، وہ گم ہو گئی۔ میں نے کہا چلتے چلتے ذکر امام حسین علیہ السلام، ذکر محمد و آل محمد صلوات کی شکل میں کرنا چاہیے، تسبیح گم ہو گئی۔ کاش کوئی تسبیح مجھے یہاں مل جاتی خاک شفا کی، تاکہ میں اپنے ذکر کو جاری رکھ سکتا۔ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم ابھی یہ لفظیں میری زبان پہ تھی۔ ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ایک تشت تھا، اس کے اندر خاک شفا کی تسبیحاں موجود تھیں، اور کہا ایک تسبیح اٹھا لیجیے۔
ہر چیز ملتی ہے. بس اس سفر میں جہاں تو مادی چیز لے گا نا، اس سفر سے وہاں تو نے مانوی چیز بھی لینی ہے، وہاں تو نے عقیدہ بھی لینا ہے، وہاں تو نے حجاب بھی لینا ہے، وہاں تو نے تقوی بھی لینا ہے، وہاں تو نے پرہیزگاری بھی لینی ہے. یہ نہیں کہ فقط کھانے پینے کی چیزیں مانگتا رہے حسین سے. حسین اس سے بزرگ تر ہے کہ تم ان سے یہ چیز مانگے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے پہ. تو بس پلٹ آئیے روایت کی طرف. روایت کیا کہہ رہی ہے کہ جو بندہ معرفت حاصل کرتا ہے یہ اللہ کی احسان ہے، اسے ساری کی ساری خیرات مل جاتی ہے، ساری کی ساری نیکیاں مل جاتی ہیں. بس پتا چلا جس کی معرفت کا درجہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا اس کا خیر اتنا بڑھتا چلا جائے گا. خیر کیا ہے؟ نماز خیر ہے یا نہیں ہے؟ روزہ بولیے گا میرے ساتھ. نماز خیر ہے یا نہیں ہے؟ روزہ خیر ہے یا نہیں ہے؟ حج خیر ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ خیر ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کو پڑھنا خیر ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں تدبر کرنا خیر ہے یا نہیں؟ بس جو بندہ معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، جو معرفت حاصل کرتا ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے، جو معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ حجاب بھی کرتی ہے، جو معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ حج بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ جتنا موالی ہوگا عمل میں اتنا کوہتا ہوگا، جتنا موالی ہوگا اتنا با عمل ہوگا. ایسا نہیں. ان دو چیزوں میں جدائی نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے میں بڑا موالی ہوں اور نماز کے قریب نہ جاؤ. بس دیکھو جس کی نمازیں جتنی کم ہیں اتنا معرفت کا درجہ بھی. پہلے ادھر سے ادھر گئے، اب ادھر سے ادھر آ جاؤ. جتنی نمازیں کم ہیں تو معرفت کی، اس لیے کہ اگر اسے اہل بیت کی معرفت ہوتی تو کبھی بھی اس کی نماز قضا. اگر یہ جانتا کہ میرا امام تو وہ ہے کہ جو 500 کھجوروں کے درختوں کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. اور میں ہوں کہ جو 17 رکعت نماز پڑھنے کے اوپر بھی اکتفا. میں نہیں کہتا کہ علی بن جاؤ، علی بننا ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. جی امیر المومنین وہ ہے لا یرقى الی الطیر. علی تو اس بلندی کے اوپر فائز ہے کہ بلند پرواز پرندہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا. ایک شخص امیر المومنین کے زمانے میں اپنے سب بیوی بچوں کو، نوکری چوکری سب کو چھوڑ کے مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا. اللہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح نمازیں اور روزوں میں شروع ہو گیا. کسی صحابی نے آ کے امیر المومنین کو بتایا اے مولا فلاں بندے نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا ہے، کمانا چھوڑ دیا ہے، فقط عبادات میں مصروف ہو گیا. کہا اسے بلاؤ. جب آئے نا اس کے امیر المومنین کے سامنے کہا علی بننا چاہتے ہو؟ یہ تیرا کام نہیں ہے. اپنی واجب عبادات مستحبات پہ عمل کر، واپس پلٹ جا گھر اور ان کے لیے کام کر، حلال کما. اسی وجہ سے بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے. ہاں جی لوگ کماتے ہیں اور پھر اس کو بینک بیلنس بناتے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتے، اپنی بیوی بچوں کو اچھا کھانا پینا میسر نہیں کرتے. فقیر کو دینے سے افضل ہے کہ تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر. یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے بھیج دیں. بس پہلی جو برکت اور قیمت معرفت اہل بیت علیہ السلام کی ہے وہ کیا ہے کہ ساری کی ساری دنیا کی خیرات اس بندے کو مل جاتی ہے جو عارف اہل بیت ہوتا ہے.
جو اہل بیت علیہ السلام کا عارف بندہ ہوتا ہے وہ ساری کی ساری خیرات اپنے پاس سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، اور جس کے پاس جتنی خیرات کم ہوگی اس کی معرفت کا درجہ بھی اتنا ہی۔ معرفت کے درجات ہیں ہر بندے کا، یہاں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کا لیول ایک جیسا نہیں ہے، اسی طریقے سے امیر المومنین کے سامنے بھی جو اصحاب بیٹھے ہوا کرتے تھے ان کا لیول برابر نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں ہے اگر ابو ذر اور سلمان یا مقداد کو پتا چل جائے کہ سلمان کا درجہ کیا ہے، یہ دونوں سلمان کو قتل کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلمان معرفت کے جس درجے کے اوپر ہے، جب سلمان اپنا عقیدہ بیان کرے گا پہلے یہ دو اس کو مشرک قرار دیں گے اور پھر مشرک بنا کے اس کے قتل کو واجب قرار دیں گے، اس لیے کہ معرفت کے جس درجے پہ وہ ہے تبھی تو رسول اسلام نے کہا کہ منا اہل البیت، ہم اہل بیت کے درجے کے اوپر سلمان ہے۔ اس کا مطلب ہے معرفت کی کیا ہے؟ درجات ہیں، ہر بندے کا معرفت کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ایک شخص اسی کو مزید ایکسپلین اور واضح کرنے کے لیے ایک شخص صادق آل محمد کی خدمت میں آیا، کہا مولا کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ بہت سارے لوگ علم غیب کا لفظ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نے پچھلا اشرا پورا علم غیب پہ پڑھا تھا۔ کہا مولا کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ مولا نے علم غیب کا لفظ سننا تھا کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے سارے جسم کے اوپر بال کھڑے ہو گئے کہ تم میری طرف غیب کے علم کی نسبت دیتا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے پاس گویا کہ امام نفی کر رہے ہیں اس کو، پہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے۔ ایک عام بندہ تھا، وہ چلا گیا، امام علیہ السلام اپنے حجرے میں گئے۔ اب امام علیہ السلام کے کچھ خاص صحابی، جب کلاس ختم ہو جاتی ہے نا تو مجھ جیسے جو نالائق شاگرد ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو خاص استاد کا شاگرد ہوتا ہے وہ اینڈ تک استاد کے ساتھ رہتا ہے۔ زرارہ بن اعین، ابان بن تغلب، جس خاص صحابی امام علیہ السلام کے ساتھ حجرے میں گئے، کہا مولا عجیب بات نہیں کی ہے آپ نے تو کہا ہمارے پاس غیب نہیں ہے، جبکہ آپ تو اس چیز کی بھی خبر دیتے ہیں، اس چیز کی بھی خبر دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا انہا ہونا ہے علم جمن جمع، یہاں پہ علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے لیکن پوچھنے والا اہل نہیں تھا۔ بس پوچھنے والا جب اہل ہو جائے تو تب وہاں پہ اپنے علم کی بات کیا کرو، وگرنہ کبھی علم نفع دیتا ہے کبھی نقصان دیتا ہے، علم بھی نقصان دیتا ہے۔ ہاں اس لیے کہ جب اہل علم کے ساتھ علمی بات کی جائے تو علم فائدہ دیتا ہے، جاہل کے ساتھ علم والی بات کی جائے نقصان دیتا ہے علم سے، اس لیے کہ وہ اسے ہضم نہیں ہوتا ہے علم، اور آگے الٹی سیدھی باتیں وہ چلا کے اس کو علم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منع کیا ان حدیثنا صعب مستصحب، ہمارے فضائل کی جو حدیثیں ہیں اور روایت ہیں وہ انتہائی مشکل ہیں اور سنبھل کے اور پھونک کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی بیت یہ پہلی برکت معرفت کی۔ دوسری برکت جو رسول اسلام نے معرفت کی بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معرفت آل محمد براءۃ من النار، آل محمد کی معرفت جہنم سے براءت کا ٹکٹ ہے۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ اس لیے کہ معرفت انسان کو کس سے بچاتی ہے؟ گناہ سے بچاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا اس جملے کے اوپر، معرفت انسان کو کس سے بچاتی ہے؟ گناہ سے بچاتی ہے۔ جب انسان گناہ، اچھا یہ جملے کو پتہ نہیں ہمارے لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ
معرفت آل محمد براعت کا ٹکٹ ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بس معرفت حاصل کر لی تو پھر رب جانے تو حسین جانے جو کچھ مرضی کرتے رہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ معرفت یہ ذریعہ ہے کہ تم گناہ کے قریب نہیں جائے گا، گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے، براءت من النار، یہ جہنم سے بچنے کا، آتش جہنم سے نجات کا ٹکٹ کہلاتا ہے۔ جب یہ بندہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا نا، جنت کی سیکورٹی والے پوچھیں گے تم آخر جنت میں کیوں آتا آ رہا ہے؟ گاڑیوں کا بھی آپ پاس بناتے ہو نا، جب تک گاڑی کسی حساس ادارے کی طرف جا رہی ہو، اس کے پاس جب تک انٹری کا پاس نہیں ہوتا ہے اس وقت اس کو اجازت نہیں ملتی ہے۔ اے محب علی ابن ابی طالب، اپنے پاس اسی دنیا سے پاس لے کے جا، معرفت آل محمد جنت میں جانے کا پاس ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ ہے معرفت کی قدر و قیمت، یہ ہے معرفت کی منزلت، یہ ہے معرفت کی برکت، یہ ہے معرفت کے آثار کہ تمہیں ٹکٹ مل جاتا ہے۔ اور اگلے جملے میں معراج کر دی ہے ختمی مرتبت نے، کہا اگر معرفت ٹکٹ ہے، توجہ، اگر معرفت ٹکٹ ہے جنت کی طرف جانے کا، حب آل محمد جواز علی الصراط، آل محمد کی محبت پل صراط سے گزرنے کا پاسپورٹ ہے۔ پتہ نہیں اب پچھلے والوں کو اہل بیت سے محبت کم ہے، وہ کم بول رہے ہیں، صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت۔ اچھا آپ خوش ہو گئے، تھوڑا سا آپ کو ناراض بھی کر دوں، فقط محبت کافی ہے پاسپورٹ بنانے کے لیے؟ ہاں جی، آپ کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی خواہش ہو، پاسپورٹ بنوا لیتے ہیں آپ، تو پاسپورٹ بنوانے کے بعد آپ کربلا پہنچ جائیں گے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ پیسے اکٹھے کرنے پڑیں گے، کچھ خرچہ کرنا پڑے گا، کچھ زیادہ راہ اکٹھا کرنا پڑے گا، کسی قافلے کو جوائن کرنا پڑے گا، مینیفیس ویزا منگوانا پڑے گا۔ یہ سارے کام جب کریں گے تو تب پاسپورٹ کام آئے گا۔ اکیلا پاسپورٹ بندہ پکڑ کے کھڑا رہے صبح سے لے کے صبح قیامت تک تو وہ کربلا نہیں جا پائے گا۔ بس محبت جواز ہے، محبت پاسپورٹ ہے، لیکن پاسپورٹ کے ساتھ جو چیزیں کام کرنے کی ہیں، پاسپورٹ کے ساتھ نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگا، پردہ بھی ہوگا، غیبت سے بچنا بھی ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوگی، تب جا کے تو جنت کی طرف جائے گا۔ جو ناراض ہو گئے وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ یہ ہے میری قوم کی حالت۔ میں نے کہا جو ناراض ہو گئے ہیں وہ بلند آواز سے۔ جیسے ایک اور مثال دوں، یہ محبت جو ہے نا یہ گوہر ہے، سب مانتے ہیں کہ محبت اہل بیت نفع بخش ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فقط محبت کیا کافی ہے، نہیں، محبت فقط محبت بھی کافی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ لیکن اگر محبت ہوئی اور عمل میں کوتاہی کرتا گیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، فلاں فلاں اپنے اعمال میں کوتاہی کی، ان کی سزا لے گا۔ بالآخر جس کے دل میں یہ مذہب اہل بیت کا مسلمہ عقیدہ ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہوگی، عمل میں کوتاہی اگر اس نے جان بوجھ کے کی ہے، اس کو لتر لگیں گے، اس کے بعد جنت میں جائے گا، پاک صاف ہو کے جائے گا جنت میں۔
لیکن میں کہتا ہوں کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ علی کا چاہنے والا ادھر اس کی روح پرواز کرے، فرشتے کہیں آ تیرے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں، جنت تیرے لیے حاضر ہے۔ یہ کمال ہے شیعہ علی ابن ابی طالب کا، وگرنہ حسین سے، امیر المومنین سے محبت کرنا یہ فطری امر ہے۔ ہندو بھی علی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہاں جی، شاید بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آپ سے زیادہ کرتے ہوں۔ میں ایک سکھ کو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں اس نے ایک سونے کا ایک بہت بڑا ٹب بنوایا، پتہ نہیں ہزاروں من اس میں دودھ جو ہے وہ سونے کے پیالے میں عاشور کے وہ دن تقسیم کرے گا۔ اس کا کوئی اسے اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دنیا میں شاید اس کو اس کا اجر مل جائے، لیکن آخرت میں اس عمل کا اسے اس وقت تک اجر نہیں ملے گا جب تک محبت کے ساتھ عقیدہ یہ نہ ہو کہ محمد کے بعد بلا فصل خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا بندہ فقط ماتم کرنے سے شیعہ ہوتا ہے؟ شیعہ کی کیا تعریف ہے کہ جو ماتم کرے وہ شیعہ ہوتا ہے، جو زنجیر زنی کرے وہ شیعہ ہوتا ہے، جو مجلس میں آئے وہ شیعہ ہوتا ہے؟ کتنی ہی مجھے بتایا گیا یہاں برادران اہل سنت بیٹھے ہیں جو مجلس میں آتے ہیں، آپ کے جلوس میں بھی شرکت کرتے ہیں، نیاز بھی دیتے ہیں، زنجیر زنی بھی کرتے ہیں، زیارات پہ جاتے ہیں، ان تمام باتوں سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا ہے۔ شیعہ کس سے ہوتا ہے؟ شیعہ انسان اپنے عمل اور کردار سے ہوتا ہے اور عقیدے سے ہوتا ہے۔ عقیدہ یہ ہو کہ پیغمبر کے بعد بلا فصل اگر کسی کو خلافت ملی ہے اور کوئی حقدار تھا اور ہے تو وہ علی اور اولاد علی ہے۔ یہی شیعہ کی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ پریشان ہو گئے؟ یہی شیعہ کی تعریف ہے بھائی، وگرنہ عمل تو بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آپ سے زیادہ کرتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے اس کی یہ جو معرفت کا گوہر تیرے دل کے اندر ہے اس کی قدر کیجئے۔ بس فرمایا حب آل محمد جواز علی الصراط، آل محمد کی محبت پلے صراط سے گزرنے کا جواز ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر کا قول نقل کر رہا ہوں، لا یجوز لأحد ان یمر علی الصراط الا بجواز علی ابن ابی طالب۔ کوئی بشر قیامت کے دن پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا مگر وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کا بنایا ہوا پاسپورٹ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، علی ابن ابی طالب پاسپورٹ ہر بندے کو دے دیتے ہیں جی؟ حکومت پاکستان ہر بندے کو پاسپورٹ دیتی ہے یا کچھ شرائط ہے؟ کچھ شرائط ہیں، عمر کی شرط لگاتے ہیں اور فلاں فلاں یہ چیز لے کے آؤ گے، شناختی کارڈ پہلے بنا ہونا چاہیے یا بے فارم ہونا چاہیے، فلاں فلاں، آپ مجھ سے زیادہ یہ شرطیں جانتے ہیں۔ تو پاسپورٹ بننے کے لیے جب دنیا کا عام پاسپورٹ بننے کے لیے شرطیں ہیں تو وہ پاسپورٹ جو علی ابن ابی طالب بنائے گا اس کی کوئی شرط نہیں ہے یا کوئی شرط ہے اس کی؟ وہ پاسپورٹ کی شرطیں کیا ہیں جی؟ کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا کہ جس سے امیر المومنین ہمیں پاسپورٹ بنا کے دیں گے اور تب ہم پولیس صراط سے آگے جائیں گے۔ اور وہ دیتے ہیں جو ان کی معرفت کی طرف قدم بڑھاتا ہے نا، وہ دیتے ہیں، وہ عطا کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، وہ آخرت میں بھی شفاعت کے صدقے میں دیتے ہیں۔ میں ایک تعارف کروا دیتا ہوں ایک بچی کا جسے دنیا میں علی ابن ابی طالب نے کیا کچھ دیا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ یہ نہیں، جن کی جتنی توجہ ہے ایک صلوات بھیج دیں۔ مالک اشتر نام سنا ہے؟ مالک اشتر بہت بڑا صحابی، کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک کو مجھ سے وہی نسبت تھی جو مجھ علی کو رسول اسلام سے نسبت تھی۔ اللہ اکبر۔ مالک کے فضائل، ان اصحاب مظلوم ہیں، واقعا ان کے اوپر بھی ایک اشرہ ہونا چاہیے، ہر سال ایک مجلس میں ہر صحابی کا تعارف ہونا چاہیے۔
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ علی مولا کا صحابی ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کی سیرت ایسی ہے، سعید بن جبیر جیسے کا تعارف ہونا چاہیے جو ایک رکعت نماز میں سارا قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ سعید بن جبیر ایک رکعت میں قرآن ختم کرتا تھا، ہم پورے مہینے میں قرآن مجید ختم نہیں کرتے۔ ہاں جی، یہ ہے علی ابن ابی طالب کا شیعہ جو کل انبیاء کی صفوں میں کھڑا ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا میں ہوں علی ولی کا ماننے والا۔ اے شیعہ علی ابن ابی طالب، کیا میں ابراہیم کی صف میں کھڑے ہو کے، کیا میں نوح کی صف میں کھڑے ہو کے، میں آدم کی صف میں کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ میرا امام بھی علی ابن ابی طالب ہے؟ اگر کہنے کی جرت کر بھی لوں تو اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ علی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آئے اور کہے ہٹ جا، یہ میرا ہے، میرا ہے۔ اور علی ابن ابی طالب کے قسیم النار والجنہ ہونے کا مطلب بھی یہ ہے، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی دفعہ شاید میں نے بیان کیا بھی ہو کہ علی ابن ابی طالب جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا مطلب جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ درمیان میں کوئی باؤنڈری لگا دیں گے کہ ادھر جنتی چلے جائیں گے ادھر جہنمی چلے جائیں گے؟ کس طرح علی ابن ابی طالب تقسیم کریں گے؟ یا میدان معاشر میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک ایک بندے کا نام لے کے چلے جائیں گے، ناصر، زید، عمر، بکر، خالد تو جنت میں، فلاں 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 تو جہنم میں، اس طرح تقسیم کریں گے؟ نہیں نہیں، علی ابن ابی طالب یوں تقسیم نہیں کریں گے۔ علی ابن ابی طالب جہنم کے اوپر آئیں گے، جہنم کی آگ کو کہیں گے ہاذا لی وترکی ہاذا لک وخذی، یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے، یہ تیرا ہے اسے لے لے۔ اور آگ پھر خود ہی پکڑ لے گی کہ یہ کون کس کا ہے۔ یہ انداز ہوگا امیر المومنین کے تقسیم کرنے کا، اور روایات کے اندر یہ موجود ہے۔ بس بچی کا تعارف کروا رہا تھا۔ مالک کی بچی ہے، 5 یا 6 سال کی عمر ہے۔ مالک کی اشتر گھر میں نہیں ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک بندہ آیا، اس کے ہاتھ میں شہد کا پیالہ ہے اور کہا کہ یہ امیر المومنین نے شہد کا پیالہ دیا ہے۔ بچی خوشی سے پیالے کو لے کے اندر چلی گئی اور کہا کہ جب بابا آئے تو اسے کہنا کہ امیر المومنین نے یہ دیا ہے۔ بچی خوشی سے اندر آئی، جب اندر لے کے آئی تو بھوکی تھی، ایک انگلی شہد کی اندر ڈالی اور اسی شہد کو تناول کر لیا۔ مالک اشتر آئے، کہا بابا امیر المومنین نے آج ہماری طرف شہد بھیجا ہے، اگر آپ ہوتے تو کہتے آج مولا کی طرف سے لنگر آیا۔ ایسی کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں، آج مولا کی طرف سے لنگر آیا ہے، آج مولا کی طرف سے تبرک آیا ہے، اور واقعاً یہ تبرک ہی ہے جو امیر المومنین کی طرف سے آتا ہے، لیکن فرق ہے یہ امیر المومنین کوئی اور تھا جو مالک اشتر اور اس کی اولاد کو حرام کھلانا چاہتا تھا تاکہ علی کی محبت سے پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے کہ حرام اور علی کی محبت جمع نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب کسی بندے کو حرام کھلا دیا جاتا ہے نا تو پھر وہ علی کی محبت سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تیرے دل میں ہمیشہ علی ولی کی محبت کا نور چمکتا رہے، کبھی بھی حرام کے قریب نہ جانا، وگرنہ یہ نور ماند پڑ جائے گا۔ بے شک کہا میں تو علی کو جانتا ہوں، یہ پاسپورٹ کی بات ہو رہی تھی نا، ہاں اس کے لیے میں نے جملہ کہا میں جانتا ہوں علی وہ ہے جو بیت المال سے 1 درہم اضافی بھی اپنے سگے بھائی کو نہیں دیتا ہے۔ وہ تجھے اور مجھے پاسپورٹ دے دے گا اور مالک اشتر کو شہد کا پیالہ دے دے گا کہ تم کھا لو، کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں نہیں مانتا۔ علی ابن ابی طالب مساوی ہے، علی کسی کو زیادہ نہیں دے سکتا ہے، یہ کوئی ماجرا ہے، یہ کوئی دشمن کی طرف سے چال ہے، یہ فلاں امیر المومنین جو بنا ہوا ہے، کیا کہہ لے جی اس نے بھیجا ہوگا تمہاری طرف۔ بچی پریشان ہو گئی، دوڑ کے بچی کچن میں گئی، چھری اٹھائی
اور اپنی انگلی کو کاٹ دیا. جس انگلی سے شہد چاٹا تھا اس انگلی کو کاٹ دیا. روئی، چیخی، چلائی، خون بہا. مالک اشتر دوڑتے ہوئے آئے، میرے لخت جگر یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے اپنی انگلی کیوں کاٹی ہے؟ تو کم سن ہے، تجھے پتا بھی نہیں تھا. جملہ سنیے گا، معرفت کو یہ ہوتی ہے معرفت امام کی. کہا میں نہیں چاہتی کہ میرے بدن میں وہ حصہ رہے جس حصے کے ذریعے میری علی سے محبت کو خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. سبحان اللہ، بارک اللہ. اللہ اکبر. میں نہیں چاہتی. رو بھی رہی ہے، علی سے اپنی محبت اور معرفت کا درس بھی دنیا کو دے رہی ہے. امیر المومنین کے اس پاکیزہ اور لائق شاگرد نے کٹی ہوئی انگلی اٹھائی، بچی کو سینے سے لگایا، خون ٹپک رہا ہے، دوڑتا ہوا بارگاہ علی ابن ابی طالب میں آیا، سارا ماجرا بتایا. کہا اب رک جا، تو حلال مشکلات کے پاس آ گیا ہے. کٹی ہوئی انگلی کو اٹھایا. امیر المومنین نے جہاں اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی، کٹی ہوئی جگہ پہ انگلی کو رکھا، اپنی ابا کے دامن میں لپیٹا. فتکلم بکلمات، چند کلمات دہرائے، اپنے رب سے توسل کیا. کہا مالک اب میری ابا کو ہٹا. ابا کا ہٹنا تھا ایسے لگتا تھا جیسے انگلی کٹی ہی نہ ہو، کٹی ہی نہ ہو. استغفر اللہ. واقعاً یہ جملہ عجیب جملہ ہے جو آگے امیر المومنین کہنے لگے ہیں. مالک سن لے، اس جملے کے لیے میں نے ساری اس روایت کو بیان کرنے کی محنت کی ہے. کہا مالک ان لنا اقواما، ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں، لو قطعناہم اربا اربا لما مالوا الی غیرنا، اگر ہمارے کچھ چاہنے والے اور محب ایسے بھی ہیں، اگر ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہر ٹکڑے سے علی علی کی آواز آئے گی. وَإِنَّ لَنَا أَقْوَامًا مَا لَوْ أَلْعَقْنَاهُمْ مَا أَحَبَّنَا، کچھ ایسے بھی ہیں جو کھاتے ہمارے وسیلے سے ہیں. کائنات ساری اہل بیت کے صدقے سے اور وسیلے سے کھا رہی ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، کائنات ساری کی ساری امام زمانہ کے وجود اور بابرکت سے رزق کھا رہی ہے. دیکھیں رزق ان کے صدقے سے کھانا اور چیز ہے، ان کے وسیلے سے کھانا اور چیز ہے، ان کا خود رازق ہونا یہ اور چیز ہے. گڑبڑ نہ کیا کریں چیزوں میں. وہ وسیلہ ہے، جب تک وہ وسیلہ نہ بنے اللہ کا فیض، وہ رزق کی صورت میں ہو، وہ اولاد کی صورت میں ہو، وہ بیماروں پہ شفا یابی کی صورت میں ہو، وہ اس وقت تک نازل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ بھی پاک و پاکیزہ ہے. ہم ہیں گناہگار بندے، اس کے فیض کو لینے کے لیے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کے لیے قابل نہیں ہے. وہ فیض ان کے تھرو آتا ہے. بس کائنات ساری ان کے صدقے سے کھاتی ہے، ان کے وسیلے سے کھاتی ہے. فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اگر ہم خالص شہد بھی کھلائیں نا، وہ کبھی بھی ہماری محبت پہ جمع نہیں ہوں گے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. بس گفتگو کو یہیں پہ روک رہا ہوں. اس جو ولایت کی قدر و معرفت اور قدر و منزلت ہے اور اس کی جو برکات اور آثار ہیں، اس کو کل انشاءاللہ یہیں سے جہاں سے روک رہا ہوں آگے لے کے چلوں گا. اس لیے کہ جب تک ہم صحیح انداز میں معرفت کی جو بنیادی سیڑھیاں ہیں ان کو طے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کن کن مقامات کی معرفت سے انسان عارف بنتا ہے. مقامات ائمہ کو جاننے سے انسان عارف بنتا ہے، اور مقامات بھی وہ جو کسی عام بندے کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں لیے جائیں گے بلکہ اللہ کی کتاب سے لیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کو جانتا ہے وہی مجھے بتا سکتا ہے نا. ان کو کون جانتا ہے؟ اللہ کی ذات ان کو جانتی ہے. میں اور آپ کہیں کہ میرے ہاتھ کی عام مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ کے مجھے پتہ چل جائے گا کہ علی کے کیا مقامات ہیں؟ نہیں. اللہ کی کتاب قرآن مجید سے انشاءاللہ
اس سال میں ہی تو پھر کبھی موقع ملا، جہاں تک مجھے وقت نے اجازت دی ان مقامات کی طرف اشارہ کروں گا کہ جن مقامات کو قرآن نے بیان کیا ہے، مقام علم کو، مقام ولایت کو، مقام تقوی کو، مقام زہد کو، ان تمام مقامات کو جب قرآن کے آئینے میں دیکھا جائے گا پھر انسان عارف امام زمانہ بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بس عزیزان، جب معرفت نہیں ہوتی تو انسان ان کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، ان کے حق میں تقصیر کرتا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں بھی جو غریب کربلا کو مارنے کے لیے آئے تھے، اگر ان کو معرفت ہوتی تو کبھی غریب کربلا کے ناحق خون نہ بہاتے، امام کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگتے، اور جب رنگ ہی لیا تھا تو پھر شریف ہوتے تو نبی زادیوں کی طرف نہ بڑھتے۔ اجرکم اللہ، شریف ہوتے تو نبی زادیوں کی طرف نہ بڑھتے۔ ان کی بغیرتی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ نبی زادیوں کی طرف بڑھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں 2 مصیبتیں شام کی فقط پڑھوں گا، 4 محرم ہے، کل سے مخصوص ایام عزا کے شروع ہو جائیں گے۔ شام کی 2 مصیبتیں، آیت اللہ اشتہار دی نے 9 مصیبتیں شام کی ایسی لکھی ہیں جن کو پڑھ کے سن کے انسان کا جگر دہل جاتا ہے، لیکن ان سب کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں 2 مصیبتیں فقط ان سے پڑھوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا جو شام کے زائر ہیں نا، وہ میرے اس جملوں کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ باب الساعہ، باب الساعات، ساعہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ 1 گھنٹے کو کہتے ہیں۔ ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹے کو۔ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، اللہ جانے کتنی دیر اس دروازے پہ کھڑی رہی، دروازے کا نام تبدیل ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ جو سادات بیٹھے ہیں نا، میں ان سے معافی مانگ کے جملے کہوں گا، اللہ جانے کتنی دیر اس دروازے پہ کھڑی رہی کہ دروازے کا نام تبدیل ہو گیا۔ آنا ذرا مجھ سے پوچھ، میں تمہیں بتاؤں کہ نبی زادی کتنی دیر دروازے پہ کھڑی رہی۔ پہلی مصیبت پڑھنے لگا ہوں، دل کھول کے گریہ کیجئے گا۔ عزادارو، جب اسیران کا قافلہ پہنچا نا سوق حمیدیہ پہ، جسے اب باب الساعہ کہا جاتا ہے، سوق حمیدیہ کے دروازے پہ جب پہنچا نا یہ قافلہ، یزید ملعون کو حکم بتایا گیا، تیرے مہمان آ گئے ہیں۔ اس کمینے نے حکم دیا جب تک میں نہ کہوں اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس نے کہا بازار سجاؤ، بازار سجنا شروع ہو گئے، ڈھول باجے والے آنا شروع ہو گئے، تماشائی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، ناچ گانے والے آنا شروع ہو گئے۔ آپ مجھ سے پوچھ بازار کو سجنے میں کتنی دیر لگی؟ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، روایت کہتی ہے شیخ عباس قمی نے کہا ہے 72 گھنٹے علی کی بیٹی کھڑی رہی، 15 اذانیں سنی، مؤذن کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ننگے سر میری آقا آزادی کہتی شکر ہے تیری توحید تو بچ گئی۔ اجرکم اللہ، مؤذن کہتا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، نانا قیامت تک آذان میں تیری گواہیاں دی جائیں گی، میں نے اپنی رضا قربان کر دی۔ اجرکم اللہ، ایک منزل اور بڑھا، یہ پہلی مصیبت ہے۔ عزادارو، جب داخلے کی اجازت ملی نا،
اب میں خود شام کا زائر ہوں. آیت اللہ اشتہادی میں بھی میں نے لکھا جملہ. میں نے یہ جملہ پڑھنے کے بعد جب شام میں گیا زیارت کے لیے تو میں نے یہ آزمایا کہ آیت اللہ اشتہادی کا یہ جملہ ٹھیک ہے یا نہیں. وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم گھڑی میرے ہاتھ میں تھی. میں نے ٹائم رکھا کہ سوق حمیدیہ باب الساعات سے لے کے کمینے یزید کے منبر تک کتنا وقت لگتا ہے. مرد چلنے والا ہو بہت آہستہ آہستہ چلے, بازار کھچا کھچ بھرا ہوا ہو, آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. خاتون چلنے والی ہو, پردہ دار ہو, بچا کے چل رہی ہو, نامحرموں سے اپنے آپ کو بچا کے چلے, 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا. اب اس سے زیادہ جملہ میرے پاس رونے کے لیے نہیں ہے. عزاداران مظلوم کربلا وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم جب میری آقا زادی کو اذن دخول ہوا, مؤذن فجر کی آذان کہہ رہا تھا, وہ جب کمینے کے سامنے پہنچی مؤذن شام کی آذان کہہ رہا تھا. وہ کبھی اس بازار پھرائی جاتی, کبھی اس بازار پھرائی جاتی, ایک رسی میں بندھی, ادھر سے دھکا لگتا, اس دیوار پہ جا لگتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. غم شبیر کے علاوہ کوئی اور غم نہ دے, دل کھول کے سیدہ کو پرسا کرے. ام المصائب ہے, باب الحوائج ہے, اللہ تیری حاجتوں کو پورا کرے. اللہ تمہیں غم شبیر کے علاوہ کوئی اور غم نہ دے. جب تیری آنکھ سے آنسو نکل رہے ہو نا, اس وقت دعا کیا کر, سیدہ تیرے آنسوؤں کے اوپر اپنا رومال پھیرتی ہے, یہ میرے زاور حسین کے عزادار کے آنسو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا یہی وہ بازار تھا جہاں پہ ایک منظر بنا جو علی اکبر کے لاشے پہ نہ بن سکا, جو عباس علمدار کے لاشے پہ نہ بن سکا, جو علی اصغر کے ننھے گلے پہ تیر لگنے کے بعد نہ بن سکا, جو غریب کربلا کے لاشے پہ بھی نہ بن سکا. مجھ سے پوچھ وہ کون سا منظر ہے جس کو آیت اللہ کاشف الغطا نے لکھا کہ بیویاں کمینوں کے نرغے میں ایسے گھر گئی تھی جیسے زبان 32 دانتوں کے اندر گھر جاتی ہے. وہ کمینے ادھر سے تھے چاروں طرف سے. اجرکم اللہ, مجھ سے پوچھ وہ کون سا منظر بنا جب سخت, اجرکم اللہ, کون سا منظر بنا جب سخت بھیڑ کے عالم میں بیویاں پھنس گئی تھی نا. سید سجاد کے ساتھ ایک ایسا منظر بنا, ایک کمینہ چھت پہ کھڑا تھا, اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا, اس نے سید سجاد کی طرف وہ شعلہ پھینکا. غریب کربلا کے بیمار بیٹے کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے, آگ امامے پہ لگی, امامہ جل گیا. غریب کربلا کے بیٹے نے ایک جملہ کا, یا لیتنی لم تلد امی, اے اماں کاش سجاد کو جنم نہ دیا ہوتا. ننگے سر بیویوں کو اس حالت میں نہ دیکھتا. ختم ہو گئی میری مجلس. ایک جملہ, اجرکم اللہ, ایک جملہ فقط کہہ کے مجلس کو ختم کر رہا ہوں. جب میں پہنچا نا, اپنا زبان حال آپ کو بیان کر رہا ہوں, جب میں پہنچا نا مسجد عموی میں کمینے کے دربار کے سامنے, شاہ صاحب کل مجھے ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی مجلس میں پڑھیے گا. یہ میں ان کی ذمہ داری پہ جملہ پڑھ رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک خاتون کا کیس چل رہا تھا. جب اس خاتون کی پیشی کی باری آئی اور یہ کہا گیا کہ زینب حاضر ہو, جج چھوڑ کے واپس چلا گیا. میں کہوں گا یہ عام زینب ہے, زینب بنت علی. وہ جب کمینے کے دربار میں آئی, شرابی ہنس رہے تھے, بھائی کا سر سامنے تھا, ننگے سر زینب تھی.
اجرکم اللہ جانے آپ بھی کوئی بندہ نہ روئے اس کی اپنی قسمت. اجرکم اللہ غم شبیر کے علاوہ کسی اور غم میں نہ روئے. عزاداران مظلوم کربلا بس اپنا ایک آخری تجربہ بیان کرنے لگا ہوں جو مجھ سے بیتی ہے. مسجد اموی میں جب کمینے کے دربار کے سامنے پہنچا نا، ایک شامی کو میں نے دیکھا جو اصل عرب تھا. میں اس کے پاس گیا، امامہ آبا کے اندر تھا. میں نے اسے کہا میرے قریب آؤ. میں نے عربی زبان میں اسے کہا کیا مجھے تو ان تنگ گلیوں میں لے کے جا سکتا ہے جہاں پہ میری آقا زادی کو لے کے گئے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں لے کے جا سکتا ہوں، لیکن پہلے میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں. کہا تیرے ساتھ پردہ دار تو نہیں ہے؟ کہا میں نے کہا ہاں میرے ساتھ میرے پردہ دار موجود ہیں. کہا پھر پردہ داروں کو ادھر بٹھا، وہ شرابیوں کا ماحول ہے وہاں مناسب نہیں ہے. تیرے پردہ دار ہو. میری آنکھوں سے آنسو برسے. میں کہا میری پردہ دار کو جا علی کی غیرت، شرابیوں کا مجمع، علی کی غیرت مند بیٹی.